صاحب اگلا سوال جو بہت ہی اہم سوال ہے اور عموماً پوچھا بھی جاتا ہے کہ آیا عزاداری میں رونا یا ماتم کرنا یہ مصیبت پر صبر کے منافی نہیں ہے، جبکہ ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ مصیبت پر انسان صبر کرے، نہ یہ کہ ماتم کرے یا اپنے آپ کو پیٹے۔ اصل یہ ہے کہ صبر کے معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ رویا نہ جائے غم پر یا ماتم نہ کیا جائے۔ صبر کے مختلف معنی ہیں۔ یہاں صبر بمعنی یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ اگر رونا اور ماتم کرنا بے صبری ہے تو جنگ احد میں جب حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے تو پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ انصار کی خواتین جو ہیں وہ اپنے شہداء پر ماتم کر رہی ہیں، جب ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، یہ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد طبقات ابن سعد اس میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جب حضور نے دیکھا تو حسرت سے ارشاد فرمایا کہ کاش میرے چچا پر ماتم کرنے والا اور رونے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب انصار کی خواتین نے یہ سنا تو انہوں نے مل کر اکٹھا ہو کر حضرت حمزہ کا ماتم کیا، اور جب حضور نے ان کا ماتم دیکھا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ بے صبری ہے، بلکہ دعا فرمائی ہے۔ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اور غم میں رونا ایک انسانی فطرت ہے، یہ بے صبری نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود عمل ہے کہ جب ان کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روئے، حضور غم کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد خود صحابہ کرام کا عمل ہے، جب حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عثمان کی وفات ہوئی، قتل ہو گئے، تو دمشق میں معاویہ بن ابو سفیان نے نائلہ کی انگلیاں اور اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کی قمیص کو دمشق میں لٹکا دیا۔ التمہید والبیان فی مقتل شہید عثمان، 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں علامہ یحییٰ مالکی، انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یعنی اصحاب و تابعین نے یہ قسم اٹھائی کہ ہم اپنی ازواج کے قریب نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان ابن عفان کا بدلہ نہ لے لیں، اور پورا سال یہ بڑے بڑے شیوخ اس قمیص کو اور ان کی بیوی نائلہ کی انگلیوں کو دیکھ کر روتے رہے، گریہ و بکا کرتے رہے۔ تو لہٰذا یہ بے صبری کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے البدایہ و نہایہ ہے۔ البدایہ و نہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب قافلہ کربلا شہداء کی مقتل سے گزرا تو لما مرت النسوۃ علی القتلی سہن ولطمن خدودہن، ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں کہ جب قافلہ شہدائے کربلا کی لاشوں سے گزرا، لاشوں کے درمیان سے گزرا، تو بیبیوں سے نہ رہا گیا، اور بیبیوں نے نوحے کیے، وَلَطَمْنَ خُدُودَهُنَّ، اور اپنے رخساروں پر ماتم کیا۔ اس کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شہادت امام حسین پر یا شہدائے امام حسین پر رونا
یا رونے کی شکل بنانا، اگر یہ منافی صبر ہے تو پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت تھی 10ویں کے دن؟ یہ بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے، السنن الکبریٰ بہقی میں موجود ہے، الخصائص الکبریٰ میں موجود ہے، مسند عبد ابن حمید میں موجود ہے، اور اس کے بعد بہت سی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ یہ میرے سامنے البدایہ و نہایہ ہے، اس سے میں پڑھ رہا ہوں کہ 10ویں کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو خواب میں دیکھا ہے حضور کو، آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کیا حالت تھی۔ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا بقول نواسب کے کہ امام حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے، لہذا ہائے حسین نہیں کہنا چاہیے، واہ حسین کہنا چاہیے۔ آیا ہائے حسین کہنا چاہیے یا واہ حسین کہنا چاہیے؟ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں محرم کے دن کیا حالت ہے، یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ اس روایت کے تحت حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَإِسْنَادُهُ قَوِّيٌّ، اور اس کے بعد امام قرطبی نے لکھا ہے ھذا سند صحیح لا مطعن فیہ، مختصر تذکرہ قرطبی صفحہ نمبر 109، جہاں وہ انہوں نے واقعات کربلا لکھے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے محدثین الروض الباسم میں بھی موجود ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار، میں نے زوال کے وقت پیغمبر گرامی قدر کو خواب میں دیکھا۔ اب حضور کو خواب میں ایک صحابی دیکھ رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ یہ حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، یعنی جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ مجھے ہی دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے 10ویں محرم کے دن زوال کے وقت جب میں نے دیکھا اشعثا اغبرا، تو حضور کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ غبار آلود تھا، ماہو قارورتن، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، فیہا دمن، اور اس شیشے میں خون تھا۔ فقلت بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالا، فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ لم ازل التقطہ، فرماتے ہیں کہ یہ اس بوتل میں میرے بیٹے حسین اور ان کے اصحاب و انصار کا خون ہے۔ لم ازل التقطہ منذ الیوم، میں آج تک اسے جمع کرتا رہا ہوں۔ ابے بھائی حضور کی حالت کیا ہے؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور کی 10ویں کے دن کیا حالت تھی۔ تو قال عمار کہتے ہیں فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، جب ہم نے حساب لگایا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس کو خواب میں آئے، جب ہم نے اس دن کو شمار کیا تو وہ دن 10ویں کا دن تھا۔ اب دیکھو 10ویں کے دن امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کربلا میں موجود ہے، اور اپنے بیٹے کا خون، اپنی ذریت کا خون اور ان کے اصحاب و انصار کا خون جمع کر رہے ہیں، اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، داڑھی میں خاک ہے۔
تو یہ حیت اور یہ حالت بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال ہیں، اور ماتم کی حالت ہے یہ کربلا میں جا کر پرسا ہے۔ تو اسی طرح یہ آگے روایت، دوسری جو روایت ہے وہ اس کتاب میں بھی ہے، اس کے بعد سنن ترمذی میں ہے، دلائل النبوت امام بہقی کی میرے سامنے پڑی ہے، اس میں ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حدثنی، ہاں سلمہ یہ صحابیہ ہیں اور ایک صحابی کی زوجہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی، سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ یعنی 10ویں محرم کے دن میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہے۔ تو کہتی ہیں میں نے پوچھا ما یبکی کے، اے ام المومنین کس چیز نے تجھے رلایا ہے، کیوں آپ رو رہی ہیں، کیوں آپ غمگین ہیں؟ تو فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام، کہتی ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اور کس حالت میں دیکھا ہے؟ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سر میں اور داڑھی میں خاک ہے۔ آیا میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں کہ آیا 10ویں محرم کو آپ کی بھی حالت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح 10ویں محرم کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی؟ یا آپ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، یا آپ قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے عزیزوں کی قبروں کو ٹھیک کرتے ہیں؟ حضور نبی اکرم کی سنت تو یہ ہے کہ 10ویں محرم کے دن سر میں بھی مٹی ڈالو، داڑھی میں بھی مٹی ڈالو، اور اپنی حیت یہ بناؤ۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس حالت میں دیکھا، فَقُلْتُ مَا لَكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا مصیبت آئی ہے کہ میں آپ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، میرا حسین شہید ہو گیا ہے، میں ابھی مقتل سے آ رہا ہوں۔ اب دیکھو امام الانبیاء کی کیا حالت ہے، 10ویں کے دن وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خوشی منا رہے ہیں، یا عزاداری منا رہے ہیں، یا غم منا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس سنت پیغمبر کو زندہ کریں یا اس سنت کی مخالفت کریں؟ آیا ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں کہ ہم عزاداری سید الشہداء میں نکلے ہوئے جلوسوں کو بند کریں، جلوسوں پر پابندی لگوائیں اور ان کے خلاف زبان درازی کریں؟ گویا کہ ہم عزاداروں کے خلاف، امام حسین اور شہداء کربلا کو پرسہ دینے والوں کے خلاف زبان درازی نہیں کر رہے، ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ ہم یقیناً پیغمبر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے رہے ہیں، اور پیغمبر کو اذیت دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور اس پر عذاب دینے کی وعید فرمائی ہے۔ لہٰذا عزاداری سید الشہداء میں محرم یعنی یکم محرم سے لے کر کم از کم 10ویں تک
خانوادہ رسالت کی کیا حالت ہے اور خود حضور کی کیا حالت ہے۔ لہٰذا یہ سنت پیغمبر ہے عزاداری منانا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیٹنا حرام ہے، پیٹنا جرم ہے، ماتم کرنا جرم ہے، بھائی آپ اپنی کتابیں پڑھیں۔ مسند احمد ابن حنبل، یہ میرے سامنے مسند ابو یعلا موصلی ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، یہ روایت ضعیف نہیں، اس کے تمام راوی ٹھیک ہیں، صحیح ہیں، حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کا انتقال ہوا تو آپ کا سر اقدس میری گود میں تھا، ثم وضعت راسہ علی وسادۃ، تو میں نے آپ کا سر اقدس اٹھا کر سرہانے پہ رکھا، تکیہ پہ رکھا، وقمت التدم مع النساء، تو میں باقی ازواج کے ساتھ، یعنی باقی مہاجرین و انصار کی خواتین اور دیگر ازواج کے ساتھ اپنا سینہ پیٹنے لگی، التدم مع النساء، سینہ پیٹنے لگی۔ آگے فرماتی ہیں وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور باقی ازواج اور مہاجرین کی خواتین سینے پہ ماتم کر رہی تھیں، میں نے اپنا چہرہ بھی پیٹا ہے۔ اور جو بعض اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بی بی نے، ام المومنین نے، حضرت عائشہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس وقت چھوٹی تھی، انہوں نے اصل عبارت کو نہیں سمجھا۔ حضرت عائشہ ام المومنین یہ نہیں فرما رہی کہ میں نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ میں نے غلط کیا ہے، بلکہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ اس وقت میں، یعنی میری عمر باقی ازواج کی بنسبت بڑی نہیں تھی، میں چھوٹی عمر میں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے غلطی کی، یہ کیا، پھر تو ان کی بہت سی ان سے مرویات جو احادیث ہیں ان پر بھی اشکال ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اکیلا یہ کام کرتی پھر تو ممکن تھا کہا جاتا کہ جی حضرت عائشہ ام المومنین کم سن تھیں، لہذا ان سے غلطی ہو گئی ہے، وہ معصومہ نہیں تھیں۔ لیکن کیا فرماتی ہے؟ مع النساء، دیگر ازواج بھی تھی، دیگر ازواج مطہرات بھی تھیں، آیا وہ بھی یہ کام غلط کر رہی تھی؟ تو میرے دوستو اس روایت کا کوئی جواب نہیں، یہ صرف تعویلیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ کہیں کہ وہ کم سن تھیں تو باقی ازواج مطہرات، مہاجرین و انصار کی خواتین بھی ساتھ ماتم کر رہی تھی، کسی نے منع نہیں کیا۔ آیا وہ شریعت سے ناآشنا تھیں؟ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم اتنا تھا کہ صحابہ کرام نے بھی مرثیے کہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں علامہ قسطلانی نے ارشاد و ساری میں، اور مولانا احمد علی سہارنپوری نے بخاری کے بین السطور میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد سیدہ زہرا کو کسی نے بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، تو بی بی مرثیہ پڑھتی گئیں، بی بی کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح یہ روایت جو ہے باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔